پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب ہمارے ملک کا معروف نام ہے. اس وقت بین الاقوامی جامعہ رفاق کے وائس چانسلر ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ آپ کا جو اختصاص ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اس کانفرنس میں پاکستان بھر سے جو بچوں کے لیے لکھنے والے جمع ہوئے ہیں پورے پاکستان سے، تو ان کی تربیت، ان کو پروان چڑھانے میں پروفیسر ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب اور ڈاکٹر افتخار توکر کا بہت بڑا کردار ہے. دوا اکیڈمی کا جو شعبہ بچوں کا ادب تھا، اس نے وہ نوجوان نسل تیار کی جس نے بچوں کے لیے ایسا معیاری ادب تخلیق کیا جو آج تک جو ہے ہم اس کی مثال دیتے ہیں. تو پروفیسر ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری نشست میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بجائے اس کے کہ میں رسمی سوال کروں، ان بچوں کو دیکھ کر اس کانفرنس میں آپ کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے؟ اور آپ سب کا انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ یہ محفل سجائی، تو کو دیکھ کر مجھے جو میرا تاثر ملتا ہے وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری قوم کو اتنے خوشنما اور اتنے خوشبو والے پھول دیے ہیں جن سے پوری فضا معطر ہے. آپ میں سے ہر ایک جو یہاں موجود ہے وہ ایک پھول کی طرح سے ہے، اور یہ پھول وہ ہیں جو پھل لے کر کے آتے ہیں. آپ نے کبھی درخت دیکھے ہیں؟ جو بھی درخت ہوتے ہیں پھل والے، ان میں پہلے پھول آتے ہیں، پھر وہ پھل بن جاتے ہیں، اور پھل بھی طرح طرح کے لذیذ قسم کے ہوتے ہیں. تو نوجوان کسی بھی قوم کے لیے وہی مقام رکھتے ہیں جو ایک زرخیز زمین سے نکلنے والے پودے اور پھول ہوتے ہیں. مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ یہاں پر ایک تو تناسب پورا موجود ہے، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. پھر آپ سب وہ ہیں جو ماشاءاللہ آپ کے وضاحت سے، آپ کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی شخصیت پر اعتماد ہے. آپ لوگوں نے، بچیوں نے اسکارف پہنے ہوئے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ پاکستان کی مسلمان بچیاں ہیں. آپ کی پہچان اسلام ہے، آپ کی پہچان پاکستان ہے. اور ایسے ہی بچوں نے جو نظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے بانی پاکستان کے اس ارشاد کو سمجھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ 3 چیزوں کی پابندی کریں. ایک تو آپ کا ایمان آپ کے ساتھ، دوسرے آپ کے اندر اتحاد ہو، اور تیسرے آپ میں تنظیم ہو، یعنی آپ آرگنائز ہو. تو آپ لوگ جب داخل ہو رہے تھے قطار بنا کر کے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ایک ہجوم نہیں آ رہا بلکہ آپ قطار کے اندر آ رہے ہیں. پھر آپ لوگ آ کر کے قاعدے سے بیٹھتے گئے جس سے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو جلدی نہیں ہے بیٹھنے کی. ہمارے ملک کا عام رواج ہے کہ لوگوں کو کرسی بیٹھنے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے کرسی بیٹھنے میں جلدی نہیں کی بلکہ آرام سے آپ لوگ آ کے بیٹھے. یہ صبر کی علامت بھی ہے، بھلائی کی علامت بھی ہے. اور اس میں بڑا دخل اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے والدین نے اور آپ کے معلمین معلمات نے، ٹیچرز نے کیا چیز سکھائی ہے. اگر وہ آپ کو بتائیں کہ تھوڑا صبر کرنا مفید ہوتا ہے تو وہی آپ کی عادت بن جاتی ہے. جب وہ عادت بن جائے پھر اس سے پوری قوم بنتی. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو بچے بچیاں تشریف لائے ہیں اور ان کی معلمات، ان کے والدین قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے آپ کو تنظیم سکھائی، اتحاد سکھایا، اور آپ کے لباس سے اور آپ کے وضاحت سے آپ کے ایمان کا بھی اظہار ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ. یقیناً یہ بچے اور ان کے اساتذہ اور ان کی مادر علمی جو ہے وہ ہماری تحسین کی مستحق ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا اگر اپنی یادداشت پہ تھوڑا سا زور ڈالیں
اور جب آپ بالکل بچے تھے تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ آپ کے شوق کیا تھے؟ مشاغل کیا تھے؟ مطالعے کا شوق آپ کا کیسا تھا؟ ذرا ان بچوں کے سامنے اپنے بچپن کے واقعات رکھیں. دراصل میں فطرتاً کچھ میری اس طرح کی طبیعت ہے کہ میں زیادہ سوچتا ہوں آئندہ کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں بہت کم سوچتا ہوں. اسی لیے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں جہاں کہیں دنیا میں گیا ہوں اس کے بارے میں بیٹھ کے کوئی سفر نامہ لکھوں یا یادداشت لکھوں. 12 احباب نے مجھ سے کہا کہ آپ جگہ جگہ گئے ہیں، وہ یادداشتیں جمع کیجیے. تو میری ایک فطرت ہے کہ بجائے ماضی کی طرف دیکھنے کے میں دیکھتا ہوں کہ مستقبل جو ہے اسے کیسا ہونا چاہیے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں نے چلنا نہیں سیکھا تھا اور گھٹنوں کے اوپر گھسٹ کے چلتا تھا تو اس وقت وہ اپنی سلائی کی مشین سے کوئی کپڑا سی رہی تھی اور ساتھ پنکھا لگا ہوا تھا. میں کھسکتا ہوا پنکھے تک پہنچ گیا اور پہنچ کر کے میں نے چاہا کہ پنکھے کے اندر انگلی ڈالوں تو بجائے انہوں نے ڈانٹنے کے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا اگر تم پنکھے میں انگلی ڈالو گے تو مجھے پنکھا بند کرنا پڑے گا اور پھر میں گرے بیٹھوں گی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے کہیں پنکھے کو ہاتھ نہیں لگایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبت کے ساتھ بچے کو ایک بات سمجھا دی جائے تو وہ کتنا ہی کم عمر کیوں نہ ہو وہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اور یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ بچے بڑوں سے زیادہ اشاروں کو سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے ہیں، نہیں، وہ بچے نہیں ہوتے، وہ بہت حساس ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بلی کا بچہ ہو اور آپ اس کی طرف گھور کے دیکھیں، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ یا تو بھاگتا ہے یا اپنے جسم کو اکڑا کر کے چاہتا ہے کہ وہ نکل کہیں بھاگے. یعنی اس کو محض آپ کی نگاہوں کا اندازہ ہوتا ہے. اور ایسے ہی بچے اگر والدین ان کے ساتھ وہ رویہ رکھے جو محبت کا ہے تو پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ ذرا سی کمی ہے محبت میں سمجھ جاتے ہیں ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں. اس طرح سے والدین کو نہ ڈانٹنا پڑتا نہ مارنا پڑتا. مجھے نہیں یاد کہ ہمارے گھر میں ہم میں سے کسی بھائی کو کبھی کوئی سرزنش کی گئی ہو مار پیٹ کی شکل میں. ہمیں صرف کہا گیا کہ یہ چیز تمہیں نہیں کرنی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ کہا گیا محبت سے، نرمی کے ساتھ، اس میں کوئی شدت نہیں تھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں. اگلی چیز جو میں چاہوں گا آپ سے شیئر کرنا وہ یہ کہ جب میں نے کچھ پڑھنا لکھنا سیکھا اور اس زمانے میں نسیم حجازی کے ناول بڑے مقبول تھے تو اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ رات کو جو وقت سونے کا تھا اس وقت بتی بند کر دی جاتی تھی اور کہا جاتا کہ اب آپ لوگ سو جائیں. لیکن میں اس کے باوجود ٹارچ لے کر کے اور خاموشی کے ساتھ اس ناول کے اس حصے کو مکمل کرتا تھا جو میں پڑھ رہا تھا، جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ مجھے کتنی خواہش تھی ان چیزوں کو پڑھنے کی جنہیں آپ کو ہی پڑھنا چاہیے. نسیم حجازی کے ناول نہیں ہیں بلکہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے ولولے ہیں، ہمارے عزم کا بیان ہے. اور اس لیے وہ خاک و خون ہو، شاہین ہو یا اور کوئی بھی ان کی کتابیں ہوں، انہیں آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے لیے قابل فخر چیزیں کون سی ہیں.